جو بات کہی جا رہی تھی جس کا خطرہ تھا, جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے, امریکہ کے صدر نے کہا تھا فی الوقت نہیں ہم 2 ہفتے دیکھیں گے, لیکن انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر ہی اپنی بات سے پھر گئے, جس کو وہ میرا خیال ہے یقیناً کہیں گے یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے, ڈسیپشن وغیرہ. تو انہوں نے 3 جو ہیں نیوکلیئر سائٹس اس پر کیا ہے اٹیک, اور 3 کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ جی ایک جو ہے اس کی تو ہم نے بڑی تباہی مچائی ہے جو اصفہان میں ہے, اس کے علاوہ جو 2 اور ہیں اس پہ بھی فردو جو ہے which is supposed to be the one جو سب سے ایڈوانسڈ ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے ان کے امریکہ صدر کے کہنے کے مطابق کافی ہیوی نقصان ہوا ہے, اور اصفہان ہے اور نانس ہے. لیکن جو فردو ہے that is the main one, اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کل ہمارے ساتھ ضمیر اکرم صاحب تھے, who is very familiar with nuclear ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر جو پروگرامز ہیں, تو انہوں نے کل کہا تھا کہ اگر B-2 بامبرز جائیں بھی تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور حتمی طور پہ اس کو نہیں ختم کر سکتے. یہی مائک ملن جو ہیں امریکہ کے فارمر سینٹ کام کے, انہوں نے بھی یہ کہا آن ریکارڈ. تو اب جو امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے کافی نقصان پہنچا دیا, ایک تو یہ ڈائمینشن ہے ملٹری ڈائمینشن. اچھا یہ ہو گیا, پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ناؤ پیس اور ٹریجڈی فار ایران, یعنی کہ آپ آ جائیں اب میز کرسی پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, نہیں تو آپ کو ہم اور آپ پر دھاوا بولیں گے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی 4-5 گھنٹوں میں یہ کہا جاتا ہے جو سب سے ایڈوانس بیلسٹک میزائلز ہیں ایران کے پاس, انہوں نے وہ داغے, اور ٹیل اویو میں وہاں نقصان وغیرہ ہو, اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ جہاں تک ایرانی پوزیشن کا تعلق ہے ناظرین, ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے OIC کی جو میٹنگ ہو رہی استنبول میں, وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں 4 اہم باتیں کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ پر اب ہم اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے اپنی بات سے پھرا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ان کے وٹکوف ہیں, ان کے مڈل ایسٹ کے نیگوسیٹر اور انوائے, ان سے انہوں نے کہا انڈائریکٹ عمان کے تھرو میری بات ہوئی متعدد مرتبہ, کہا کہ اب بھی امریکہ ہمیں پیغام پہنچا رہا ہے مختلف ذرائعوں سے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اب بات چیت تو جب ہی ہوگی جب کہ ختم ہوگا اگریشن, اور تیسرا یہ کہ جو ایران ہے وہ اپنا جو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ہر آپشن استعمال کر سکتا ہے. اور جو چوتھی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ نیگوسیشنز میں ہم اب بھی بلیو کرتے ہیں لیکن حالات اس وقت نہیں ہے. بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ قوانین جو ہیں ان کا جنازہ نکلا ہے. اٹ از ناٹ کہ ایران ہیز بین بامڈ, جو قوانین ہیں, جو یونائٹڈ نیشنز ہے, جو IAEA ہے, ان سب کو بام کیا ہے امریکہ نے, کیونکہ ہر قانون سے ہٹ کر کے یہ انہوں نے کام کیا ہے بامنگ کا. تو اس پہ رد عمل آیا. پاکستان نے بھی بہت کلیئرلی, اللہ کا شکر ہے, کنڈیم کیا, جیسے پہلے بھی کنڈیم کرتے رہے ہیں جو ایران کا اٹیک ہو اس کو بھی کنڈیم کیا. لیکن جو کل یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم ان کو دے رہے ہیں, ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو فار دا نوبل پیس پرائز, ظاہر ہے اس پہ سوال اٹھے تھے, اور وہ سوال ابھی زیادہ اٹھے بھی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جواب دے دیا کہ وہ کتنے پیس فل شخص ہیں اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا پچھلے 6 مہینوں میں. جینوسائیڈل جو حکومت ہے اس کو سپورٹ بالکل آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا. تو یہ تمام معاملات ہیں. obviously the big questions are 2. ایک تو یہ کہ ملٹریلی کتنا کھینچ سکتا ہے ایران, اینڈ اس میں ملٹریلی اگر یہ بات چلتی رہے تو کہاں تک جائے گی, اور ایران کے پاس ملٹری لیول پہ آپشنز کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی ڈپلومیسی میں کوئی دم رہ گیا ہے, کین دے بی ڈپلومیسی گیون دا فیکٹ آف کورس کہ وارز نیور اینڈ, کوئی الٹیمیٹ ونر اور لوزر تو نہیں ہوتا, امید ہے نہیں ہوگا کوئی الٹیمیٹ. یعنی ایران کے حوالے سے کہیں گے کچھ لوگوں کا تو سوال ہے کا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل نے سب سے زیادہ وہاں ادھم مچایا ہوا ہے اس کو اٹ شوڈ بی میڈ این ایگزامپل آف, بٹ وہ مختلف بات ہے. وی ول فوکس ناؤ کہ ملٹریلی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جو ملٹری اسپیکٹس پہ بات کرنے کے لیے جنرل طارق خان صاحب ہے, فارمر IGFC ہیں اور کور کمانڈر رہ چکے منگلا کے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ملیہ لودھی آن دا ڈپلومیٹک ایشوز. جی جنرل صاحب, تو ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن رائٹ ناؤ؟
نسیم تھینک یو فار کالنگ می، لیکن میں پہلے معذرت کر لوں کہ آئی ہیو نو ایکسیس ٹو اینی انفارمیشن. جو بھی میں آپ سے کہوں گا اس میں کیویات یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے جو کہ میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں فرام دا اوور آل پریس. تو اس میں پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو میک آل دیز اسٹیٹمنٹس. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو اس میں میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں اس کانفلکٹ کے اندر، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے، از اٹ اے وار بٹوین نیتن یاہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اگینسٹ ایران، اور از اٹ اسرائیل اینڈ امیریکا اگینسٹ ایران؟ یہ پہلے اس کو ہم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس میں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سیلف پرزرویشن ہے اور نیشنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اینڈ دے آر دا ونز ہو آر لیڈنگ دا وار. جہاں تک ملٹری کا تعلق ہے، اسرائیل کا جو ان سا بگر پکچر ہے، گریٹر اسرائیل، اس کے سلسلے میں بہت ساری کہانیاں ہیں. بہرحال یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈسٹروائے دا نیوکلیر فیسلٹی آف ایران. اچھا، یہ کون سا ملک کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ملک کہہ رہا ہے جس نے NPT کو سائن نہیں کیا، جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل اگریمنٹ کا حصہ دار نہیں ہے، جس کے پاس انلیگل نیوکلیر ویپن سسٹمز ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ریجن کا پولیس مین بننا چاہتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے یہ کانفلکٹ ہے، اور ایران از ان اٹس رائٹ، سیلف ڈیفense کر رہا ہے اس وقت تک. تو یہ میں دیکھ. جی، تو اب آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آئی مین آبویسلی یو اسٹڈیڈ ملٹری ہسٹری، یہ آج کا کوئی اسپیسیفک انفارمیشن کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ مڈل ایسٹ سے بھی واقف ہیں، آپ کو معلوم ہے جنگیں ہوئی ہیں پہلے. آپ ایران کے بھی ایک جو ان کا ایک آؤٹ لک ہے اور ایک طریقہ ہے، اور ان کا جو پاور کا کلچر ہے اور پالیٹکس کا، تو یہ سب دیکھتے ہوئے جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ، اور یقینی طور پہ درست بات ہے کہ اٹ از امریکہ، اسرائیل اینڈ امریکاز ایلائز، ویسٹرن ایلائز ورسز ایران. اور انفیکٹ آج تو انہوں نے بھی کہا، جو ایرانین فارن منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ ہی دیر میں، ابھی مسٹ بی ان ماسکو، کہ میں ماسکو جا رہا ہوں، کل میں ان سے ملوں گا، پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ایران کو کوئی کرے گا ملیٹریلی؟ کیا چائنا اور رشیا کوئی ان کو سپلائی کریں گے ویپنز وغیرہ؟ اور اگر کریں یا نہ کریں، یہ کتنی طول پکڑ سکتا ہے اس طرح کا جو ملٹری ایکسچینج ہے، جو فی الوقت تو میزائلز پر ہی ہے بیسڈ، ادر دین دا بامبنگ دیٹ دا US has done؟ دیکھیے، ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایران اس جنگ کی تیاری 20 سال سے کر رہا ہے. یہ جب سے ویزلی کلارک نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ بنایا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک منصوبہ بن رہا ہے جس کے اندر مڈل ایسٹ کے 7 کنٹریز کو انہوں نے اٹیک کرنا ہے. اس میں ایران آخری والا ملک تھا، باقی عراق، لیبیا، سیریا، لیبنان، صومالیہ، سوڈان، یہ سارے تھے. وہ تو سب ہو گئے. ایران ابھی اس کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو ایران نے بہت تیاری کی. اس نے 57 ملٹری ڈسٹرکٹس میں اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوئے. ہر ایک ڈسٹرکٹ خود مختار ہے، قیادت کے لحاظ سے، اپنی عسکری قوت کے لحاظ سے، لوجسٹکس کے لحاظ سے، اور آٹونومس ڈسٹرکٹس ہیں یہ. اور وہ 57 آپ نے کہا جن صاحب؟ 57 ملٹری ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو. اس نے ایک اسٹریٹجی آف چوائس کی تھی کہ میں بلسٹک میزائلز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر سینکشنز انہوں نے اگر اور باقی عسکری کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا تھا تو وہ ناممکن تھا، اس لیے کہ اور بہت پیریفیرل ایشوز ہوتے ہیں ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں جو ان کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں، اس میں جو بہت ساری قسمیں بھی ہیں، بہت ساری ساخت بھی ہیں، انہوں نے ابھی تک سارا ڈسپلے ہی نہیں کیا. ہارموز کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، جس میں 30% آف دا فیول ول اسٹاپ. یورپ جو ان سے ہے اس کو وہ فیول نہیں ملے گا، اور ان کی فائنینشیل جو ان سے ہے وہ کلیپس ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اب جہاں تک ایران کو تباہ کرنے کا تعلق ہے، جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی جو کل اٹیک ہوا تھا، یہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے انڈیا نے بالاکوٹ پہ کیا تھا، بم پھینک کر بھاگ گئے.
اور جو میں نے ویڈیوز ابھی تک دیکھے ہیں تو اس میں اتنا ڈیمیج زیادہ نہیں تھا. بہرحال یہ ڈیمیج کیا کرنا تھا, کس چیز کو, جب ایران نے ڈکلیئر کیا کہ وہ ویپنائز نہیں کر رہے تھے تو کس چیز کو اٹیک کر رہے تھے, وہ نیگوسیشن کس چیز پر ہو رہی تھی. تو یہی تو بات ہے, کس پر حملہ کر رہے ہیں, کوئی وجہ نہیں تھی. اور دیٹ از وائی ایران از گاٹ اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ اٹ ہیز دی کیپیسٹی. باقی کوریا نے ابھی اس وقت اناؤنس کر دیا ہے ان کی فزیکل سپورٹ, یمن نے اپنا سپورٹ کر دیا ہے ریڈ سی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر نہیں ہے, وہ ہوگا. رشیا اور چائنا نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے ایران کو, ابھی انہوں نے مختلف طریقوں سے وہ سپورٹ کریں گے. ایران از ناٹ ان اے بیڈ پوزیشن. اچھا, یہ آپ بڑی اہم باتیں آپ نے کی. ایک تو لیٹ سٹارٹ ود جو بیلسٹک میزائلز کی بات آپ کریں, جنرل صاحب تھوڑا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ ہمارا خیال تھا جو بھی انہوں نے استعمال کیا میزائل خیبر یا کیا اس کا نام ہے, کہ بڑا دیٹس دا موسٹ ایڈوانس. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا میزائلز دیٹ ایران ہیز, اور آپ جب فرما رہے ہیں کہ اٹ کین ڈیفینڈ اٹ سیلف, تو بتائیے ناظرین کو تھوڑا سا. اس میں جو بیلسٹک میزائلز کے بارے میں نے کیا بتانا ہے, اس میں ہے, اور یہ کافی پبلک نالج ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی سپیڈ اور ان کی انٹینسٹی یہ بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ پہلے انہوں نے اپنے پرانے میزائل استعمال کیے ٹو ایگزاسٹ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم, وہ کافی حد تک ناکارہ ہو گئے. ابھی یہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ابھی جب خیبر میزائل انہوں نے استعمال کیا تو اسرائیل کے پاس اپنا سائرن لگانے کا ٹائم بھی نہیں تھا جب ان کو وہ دھماکوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو ابھی یہ انکریمنٹل ہے, گریجویٹڈ ہے اور میجرڈ ہے, اور یہ ایران نے اپنا ملٹری آبجیکٹو اناؤنس کر دی ہے. They will stop only when Israel decides that they have had enough. اور انہوں نے اسرائیل کو اس حالت میں چھوڑنا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ غازہ جو ان سے ہے وہ اپنی خود مختاری خود بخود ہی قائم کر لے گا, ویسٹ بینک سٹیبل ہو جائے گا, لیبنان اپنا شبہ فارمز واپس لے لے گا, گولان ہائٹس واپس سیریا میں چلے جائیں گے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. جل صاحب, یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے بیلسٹک میزائلز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اے ویری کی فیکٹر, دا کی فیکٹر جس پہ ویپن جس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ایران. تو ابھی آپ نے جو کہا نا کہ یہ ابھی جو شروع کیا خیبر جو استعمال کرنا, تو اس کی سپیڈ اتنی تھی that there is no response time for the Israelis. تو یہ بیسڈ آن واٹ یو نو یہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے؟ I mean what can be the maximum hit, what is the maximum damage? آپ ایک لے پرسن کو اگر آپ سمجھا سکیں کہ یہ جب ایک طرف تو ہم ساری زندگی سنتے رہیں کہ اسرائیل کے پاس ایسے ویپنز ہیں, یہ ہے دنیا جہان کے ویپنز ہیں, جہاز میں بھر بھر کے یو کے پرائم منسٹر لے جاتے رہے, امریکہ کے دیتے رہے, پچھلے 6 مہینے میں جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ویپنز دیتے رہے. اگر اتنی ویپنری ہو اور اتنے ایڈوانس ممالک کی, اور ایران جو اتنے سینکشنز میں ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ ایران کے پاس پھر بھی سکت ہے, طاقت ہے اور ویپنری ہے کہ they can really exhaust Israel. یس, اس میں جو انہوں نے جو ایک اسٹریٹجی آف چوائس اپنائی ہے وہ ہے بیلسٹک میزائلز. بیلسٹک میزائلز دیکھیں, اگر آپ ایئر فورس کو بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از ایکچولی لانگ رینج آرٹلری, ایمونیشن پھینک رہے ہیں نا آپ کسی کے اوپر. جی بیلسٹک میزائل وہی کام کر رہا ہے وداؤٹ ایئر کرافٹس. تو انہوں نے اس کو اپنی خود بھی اپنا انڈیجینس بھی کام کیا ہے, کچھ ان کو اسسٹنس بھی ملی ہے. بہرحال انہوں نے اس کو رینج, سپیڈ اور انٹینسٹی, کیرنگ آف وار ہیڈ, یہ سارا کچھ کیے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ابھی امریکہ نے کیا ہے ایران کے ساتھ, اور آپ نے خود بھی کہا تھا اپنے انٹروڈکشن کے اندر, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نان پروفیلریشن تو انہوں نے باہر پھینک دیا نا. ابھی تو ایوری بڈی ول وانٹ اے نیوکلیئر ویپن. جی بالکل, وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس جنگل میں جب تک نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بھی, مطلب امریکہ نے تو تمام آل بیٹس آر آف, کوئی اب بات ہی نہیں ہے کہ بھئی رول کیا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے. وہ آپ کو فرما دیتے ہیں امریکہ کہ جی ہم آپ کو قتل کر دیں, یعنی آیت اللہ خامنئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں you don't deserve to live, we know where you're hiding. تو یہ اور جو باقی ممالک کی آپ نے بات کی کہ کوریا نے بھی کہہ دیا we are with you, اور یمن وغیرہ نے, اور ان کی کیپیسٹی ہے کہ ٹو انفلکٹ ڈیمیج, یہ جو ممالک ہیں.
خیر یمن کی تو ہے، یمن نے تو ڈیمونسٹریٹ جی کیا، اور کوریا ابھی دیکھیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ایران جو ایک ملک ہے جس کا 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا سائز ہے، ٹھیک، and it has 91 million people. اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے وہ 20,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے، and it has 9 million people. ٹھیک. تو اس میں بیلسٹک میزائلز کی جب سیچوریشن ہوگی تو وہاں پر تو کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر کوئی جا سکتا ہے، جہاں پر کوئی حفاظت کر سکتا ہے اپنی یا اپنے کسی پراپرٹی کی یا کوئی چیز کی. تو It will become uninhabitable. Israel will become uninhabitable. اس میں موقع ہے ابھی ان کے پاس، حماس کے پاس بھی اور حزب اللہ کے پاس بھی اور باقی بھی ہیں کہ وہ اپنا گراؤنڈ کے اوپر بھی کچھ اپنا فائدہ اٹھائیں. تو اس کا مطلب کہ اس وقت اتنا ایگزاسٹ کیے ہوئے اسرائیل کو ایران آلریڈی مطلب اسی لیول پر لے جا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو باقی خطے میں جو اپنی بدماشی کرتا ہے وہ نہیں کر پائے گا، اس کے برعکس اندرونی خانے میں اس کو زیادہ ایگزاسشن ہوگی، ملٹری اینڈ آبویسلی سائیکولوجیکل ایز فار ایز دا پیپل آر کنسرنڈ. وہ صحیح ہے، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے اس میں 2 فلیگز، 2 اسٹرائپس ہیں نیلے رنگ کے، ایک یوفریٹس کا دریا ہے، ایک نائل کا، اس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے بائبل سے ملایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری زمین ان کی ہونی چاہیے. تو اس کے اندر، اس پورے ریجن کے اندر اگر ان کو کوئی تھریٹ ہے وہ ایران سے ہے یا پاکستان سے ہے، نیوکلیر پاکستان. تو اس لیے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں نا، یہ دے آر آن دا واچ لسٹ. اگر آپ اسرائیل کو اگر آپ قابو نہیں کریں گے تو دے ول ایونچولی کم ٹو پاکستان آلسو. ٹھیک ہے، تو فی الحال دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جن صاحب یہ بڑا دس واز ویری انفارمیٹیو، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ اس وقت جو ملٹری سچویشن ہے جسے جنرل صاحب نے بیان کی وہ اتنی تو مشکل اور ہوپلیس، مشکل بہت ہے لیکن یقینی طور پہ ہوپلیس نہیں ہے ایران کے لیے، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے، جو کہ ڈپلومیٹک معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا پاسبل ہے کیا نہیں. اسٹے ود اس.